نمبر 6088 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ دروازے کی حفاظت کرنا، اس کے بعد حسب سابق ہے۔ حدیث نمبر 6089 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اپنے گھر میں وضو کیا، پھر نکلے اور کہا آج میں سارا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا۔ وہ مسجد میں آئے اور حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ فلاں طرف کو گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی پوچھتے پوچھتے آپ کے پیچھے گیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام عریس کنویں والے باغ میں داخل ہو گئے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا دروازہ لکڑی کا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے وضو کیا تو میں اٹھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عریس کی منڈیر کے درمیان میں اپنی ٹانگیں لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کر رکھا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سلام کر کے واپس آیا اور دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی کے فرائض انجام دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو۔ فرماتے ہیں میں آیا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا آپ داخل ہو جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب آپ کے ساتھ منڈیر پر بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام کی طرح اپنی ٹانگیں لٹکا دی اور پنڈلیوں کو ننگا کر لیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں واپس آ کر بیٹھ گیا اور میں اپنے گھر میں اپنے بھائی کو وضو کرتا ہوا چھوڑ آیا تھا کہ وہ مجھ سے آ ملے گا۔ میں نے دل میں کہا اللہ تعالیٰ فلاں یعنی میرے بھائی سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے بھی لے آئے گا۔ اتنے میں ایک شخص دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میں عمر بن خطاب ہوں۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ پھر میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کر کے عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی دو۔ فرماتے ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ حضور علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی ہے اور جنت کی خوشخبری بھی دی ہے۔ فرماتے ہیں وہ اندر گئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ منڈیر کی بائیں جانب بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں کنویں میں لٹکا دیے۔ میں واپس آ کر بیٹھ گیا اور دل میں کہا اگر اللہ تعالیٰ فلاں یعنی ان کے بھائی سے بھلائی کا ارادہ کرے تو ان کو لے آئے۔ بس ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے کہا عثمان بن عفان ہوں۔ میں نے کہا ٹھہریے۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا ان کو اجازت دیں اور جو مصائب ان کو لاحق ہوں ان کو برداشت کرنے اور ان کو جنت کی خوشخبری دیں۔ فرماتے ہیں وہ اندر آئے اور دیکھ منڈیر بھر چکی ہے تو وہ دوسری جانب ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ شریک کہتے ہیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کی قبریں اس طرح ہوں گی